بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تدبر قرآن کے سلسلے میں آج چھٹے پارے سے متعلق کچھ باتیں ان پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پارے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 148 تا 176 پر مشتمل ہے، اور اس پارے کا دوسرا حصہ سورۃ المائدہ کی ابتدائی 82 آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ اس پارے کی ابتدا اس بات سے ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے اظہار کو پسند نہیں کرتا ہے، یعنی کوئی شخص کسی کی برائی کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ لیکن جو مظلوم ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے، اس کا معاملہ اس سے الگ ہے، یعنی مظلوم کو اپنا ظلم بیان کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہاں پر دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ مظلوم اپنا ظلم دو چیزوں کے ساتھ، یعنی دو چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بیان کر سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان اس کو سنائے گا جو اس کی مدد کر سکتا ہو۔ ہر کسی کے سامنے اپنی مظلومیت بیان کرنا اور اس قسم کی کوئی بات کرنا، یہ اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنی بات کرے گا جتنا اس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر ظلم تو تھوڑا ہوا ہے، لیکن جس نے زیادتی کی ہے اس کے اوپر اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کر الزام لگاتا رہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بعض پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جہنم کی وعید کا ذکر کیا ہے، اور جو لوگ تمام انبیاء پر بغیر تفریق کیے، بغیر فرق کیے ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے ایک عجیب مطالبے کا ذکر کیا جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمارے سامنے آسمان سے ایک کتاب اتاریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ یہ کہ اے موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کو ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے بالکل سامنے آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کچھ خامیاں جو ان کے اندر موجود تھیں ان کا ذکر کیا، اور یہ بات واضح کی ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ اس کے کچھ اسباب ذکر کیے ہیں۔ پہلا سبب اللہ سے کیے گئے وعدوں کو توڑنا، دوسرا سبب اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، تیسرا سبب نبیوں کا ناحق قتل کرنا، چوتھا سبب یہ کہنا کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے، یعنی ہم آپ کی کوئی بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مریم کے اوپر زنا کی بدکاری کی تہمت لگانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور ان کو سولی کے اوپر لٹکایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی ان کے پاس کوئی یقینی دلیل نہیں ہے، صرف ان کے پاس گمان اور تخمینہ ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ قیامت سے پہلے اہل کتاب میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے گا۔ یہ دراصل اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت سے پہلے دوبارہ
زمین کے اوپر اترنے کی طرف اور دوبارہ دنیا میں واپس آنے کی طرف، جیسا کہ حدیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بعض حلال چیزوں کو حرام کر دیا، جیسے بعض جانوروں کی چربی یا اس طرح کی کچھ چیزیں اللہ نے ان کے اوپر حرام کر دی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ ان کا ظلم اور زیادتی، دوسری وجہ اللہ کے راستے سے روکنا، تیسری وجہ سود لینا، اور چوتھی وجہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا۔ تو جہاں پر ان میں سے جو ظلم زیادتی کرنے والے اور ان جرائم کے اندر ملوث افراد کا ذکر ہوا ہے، وہیں پر اہل کتاب میں سے جو سچے ایمان والے تھے، پختہ علم والے، اللہ نے ان کا بھی ذکر فرمایا اور ان کو اجر عظیم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ثابت کیا ہے، اور اس کے لیے مختلف دلائل اللہ رب العالمین نے پیش کیے ہیں۔ پہلی دلیل یہ پیش کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ویسے وحی کی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں کی طرف وحی کی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور اسی طرح سے حضرت اسحاق، یعقوب وغیرہ ان نبیوں کا نام لیا اور ان کی طرف وحی نازل کرنے کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ چونکہ وہ نبی ہیں جن کے اوپر یہودی عیسائی بھی ایمان رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کا نام لے کر یہ دلیل دی ہے کہ اگر یہ سچے نبی تھے اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سچے نبی اور رسول ہیں، اور جیسے ان پیغمبروں پر ہم نے وحی نازل کی، ویسے ہم نے اپنے اس پیغمبر کے اوپر بھی وحی نازل کی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد اور ان کی بعثت کی حکمت کو بھی واضح کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے اوپر یہ دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے اوپر جو کتاب اتری ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کے اوپر میں بھی گواہ ہوں اور میرے فرشتے بھی گواہ ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آپ کی نبوت کو نہیں مان رہے ہیں اور آپ کی نبوت کی صداقت کو تسلیم نہیں کر رہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں رب خود آپ کی نبوت کی حقانیت کی گواہی دے رہا ہوں، اور میرے تمام فرشتے بھی آپ کے سچے نبی اور رسول ہونے کے اوپر شاہد اور گواہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر عیسائیوں کو مخاطب کر کے انہیں غلو سے روکا ہے۔ غلو یعنی حد سے بڑھنا، اور اسی طرح حد سے بڑھنا اور شخصیات جو ہیں، نیک لوگ، برگزیدہ لوگ، ان کو ان کے مقام سے بڑھانا، اور اسی طرح سے ان کی شان ان کے مقام سے بڑھ کر بیان کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھایا اور ان کی شان اور تعریف کے اندر غلو کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک عقیدہ تثلیث گھڑا۔ عقیدہ تثلیث ان کے عقیدے کے مطابق 3 الہ ہیں، اور ان 3 میں سے تیسرے الہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عقیدہ تثلیث کی تردید کی ہے اور اپنی وحدانیت کا ذکر کیا اور اس کی طرف دعوت دی ہے، اور یہ ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اسی طریقے سے پھر ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبریوں کا ذکر کیا، اور تکبر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ اس پارے کا شروع ہوتا ہے، اور اس پارے کا اکثر حصہ یہ سورۃ المائدہ جو شروع ہو رہی ہے اس کے اوپر مشتمل ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عہد و پیمان پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے مراد ایک تو وہ شریعت کے احکام ہیں جو اللہ تعالی نے مقرر فرمائے ہیں، ان کو پورا کرنا، یہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرنا ہے، اس کے پورا کرنے کا بھی حکم دیا گیا، اور آپس میں مسلمانوں کے جو وعدے ہوتے ہیں یا آپس کے اندر جو عہد و پیمان ہوتے ہیں ان کو بھی پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 2 کے اندر، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے شعائر، جن میں سے حج کے لیے قربانی کے طور پر بھیجے جانے والے جانور، اور اسی طرح سے احرام باندھ کر حج عمرے کا ارادہ کرنے والے، بیت اللہ کا قصد کرنے والے لوگ، ان کا ذکر کیا اور ان کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔
اور ان کے ادب کے خلاف کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا ہے، اور حرمت والے مہینوں کا احترام اس کی بھی تعلیم دی، اور یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ کی طرف آ رہا ہے تو اس کو روکنا نہیں ہے، اگرچہ وہ تمہارا مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر سے اور اسی طرح سے مسجد حرام سے، کعبہ سے روکنا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بڑا ہی اہم قاعدہ اور اصول بیان فرمایا ہے، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ شریعت کا بڑا اہم قاعدہ ہے اور قرآن کے اصولوں میں سے ایک بڑا اہم اور بنیادی اصول ہے، جس کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنانا چاہیے اور اس اصول کا خیال کرنا چاہیے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم عام طور پر اس اصول کی خلاف ورزی اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد، عبادت کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد، یہ حکم دیا گیا۔ اور برائی کا کام ہے، ظلم اور زیادتی کسی کے اوپر کوئی کر رہا ہے اور اسی طرح سے اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، تو اس قسم کے کاموں کے اوپر کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ کتنا گہرا تعلق کیوں نہ ہو، کتنی زیادہ اس کے ساتھ دوستی کیوں نہ ہو، اور کتنا قریبی و رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ جو ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ تعاون نہیں ہونا چاہیے اور اس کی مدد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر انسان برائی کے اوپر کسی کے ساتھ تعاون کرے گا تو اس کو بھی وہی گناہ ملے گا جو اس برائی کرنے والے کو ملے گا۔ جو ظالم کو گناہ ملے گا وہی اس ظالم کی مدد کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا ہے کہ تمہارے لیے چوپائے یا پالتو جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جن کی تلاوت تمہارے اوپر کر دی گئی، یعنی جن کی حرمت کو شریعت نے بیان کیا ہے وہ حرام ہے، باقی اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 کے اندر کچھ حرام جانوروں کا ذکر کیا ہے، حرام چیزوں کا جن کا کھانا حرام ہے ان کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 1 مردار، یعنی جسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے اور جو اپنی موت آپ مر جائے، چاہے وہ اوپر سے گر کر یا گلا دب جانے سے، اگر کوئی اس کا گلا دبا دے اس کی موت ہو گئی، یا اسی طرح سے رسی وغیرہ اس کے گلے کے اندر پھنس گئی اور اس سے اس کی موت ہو گئی، تو یہ مردار ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی جانور کو چوٹ ماری گئی یا اسی طریقے سے اس کو مثلاً ڈنڈا مارا گیا یا دوسرے جانور نے اس کو سینگ مار کر اس کو ہلاک کر دیا، یا کسی درندے نے اس کے اوپر حملہ کیا اور درندے کے حملے کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی، تو یہ تمام کے تمام جانور مردار کی شکلیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ البتہ ایک بات ذکر کی ہے کہ اگر ان جانوروں میں سے کسی جانور کو تم یعنی مرنے سے پہلے ذبح کر لیتے ہو، شرعی طریقے سے اس کو حلال کر لیتے ہو، تو اس کے کھانے کی اجازت ہوگی، ورنہ اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو مردار ہے اور مردار تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے۔ دوسری چیز خون، اس کی حرمت کا ذکر کیا، اور تیسری چیز ہے خنزیر یعنی سور کا گوشت، اور چوتھی چیز ہے جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور یہاں پر ایک صورت ذکر کی ہے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جانے کی، فرمایا وما ذبح علی النصب، کہ جو آستانوں کے اوپر یا تھانوں کے اوپر جو ذبح کیا جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ تو نصب کہا جاتا تھا، مشرکین اپنے بتوں کے پاس کسی پتھر کو یا کسی جگہ کو خاص کر لیتے تھے اور وہاں جا کر بت کی نظر و نیاز کے طور پر جانور کو ذبح کر دیا جاتا، اس پتھر کو یا اس جگہ کو نصب کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پتھر یا اس جگہ کے اوپر جو جانور ذبح کیا جائے غیر اللہ کے لیے، بت کے لیے، وہ جانور بھی حرام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا مقبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، قبروں کے پاس اگر کوئی ایسی جگہ خاص کر لی گئی اور صاحب قبر کے تقرب کے لیے اور اس کی سفارش کو پانے کے لیے یا اس سے بیٹا لینے کے لیے، بیٹی لینے کے لیے اگر جانور، مرغا، کوئی چیز ذبح کی جاتی ہے یا کوئی چیز پکا کر تقسیم کی جاتی ہے تو اس کا حکم بھی بالکل یہی اور اس کا کھانا بھی حرام ہوگا۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز کا ذکر ہوا ہے، اس کا تعلق اگرچہ کھانے پینے کے ساتھ نہیں ہے، وہ ہے تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا یا تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کرنا۔
زمانہ جاہلیت میں یوں ہوتا تھا کہ جوئے کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا اس کے گوشت کو تقسیم کرنے کے لیے کچھ مخصوص تیر ہوتے تھے، ان کے ذریعے قرآن اندازی کی جاتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ بعض لوگ ان کو حصہ مل جاتا اور بعض محروم ہو جاتے، جیسا کہ جوئے کے اندر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تیروں کے ذریعے، یہ جو تقسیم کرنے کے تیر ہیں، ان کے ذریعے یہ اس طرح سے جوئے کے لیے تقسیم یہ تمہارے لیے حرام ہے، کیونکہ جوا حرام ہے اسلام کے اندر، تو لہٰذا اس کی تقسیم کے لیے جو حیلہ اور طریقہ اختیار کیا جاتا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ تیروں کے ذریعے اپنی قسمت آزمانا۔ دراصل ان کے پاس 3 قسم کے تیر ہوتے تھے، بعض تیروں کے اوپر افعل یہ کام کرو، بعض تیروں پر لا تفعل یہ کام نہ کرو، اور بعض تیر خالی ہوتے تھے۔ اگر افعل والا تیر نکلتا مطلب وہ سمجھتے تھے اب ہمارا کام درست ہوگا، اس کے اندر فائدہ ہوگا، کام کو نکل پڑتے۔ اور اگر لا تفعل والا تیر نکلتا تو کیونکہ تیر کے اوپر لکھا ہوتا تھا یہ کام نہ کرو، اس سے بدشگونی لیتے اور سمجھتے تھے اگر کام کرنے کے لیے جائیں گے تو ہمارا نقصان ہی ہوگا، لہٰذا اس کام سے باز آ جاتے۔ اور اگر خالی تیر نکلتا تو ایک بار پھر قسمت آزمائی کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ کہانت کی ایک شکل تھی اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کی ایک شکل تھی، اس لیے اسلام نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے اور اس سے منع کر دیا ہے۔ محرمات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، یعنی اگر کوئی شخص اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے صرف اتنی حد تک کوئی حرام چیز کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ سکے۔ البتہ اس صورت میں اس نے حد سے نہیں بڑھنا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، اتنا اسے حرام استعمال کرنے کی کھانے کی اجازت ہوگی جس سے اس کی جان بچ سکتی ہو۔ یہ مجبوری کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کر دیا ہے۔ تو کیونکہ پہلے حرام چیزوں کا ذکر ہوا، اب اس کے بعد حلال اور مباح جو چیزیں ہیں ان کا ذکر بھی کیا گیا۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ذکر ہوئی کہ شکاری کتا اگر اس کو شکار کی تربیت دی گئی تھی اور وہ شکار تمہارے لیے پکڑتا ہے، تمہارے لیے شکار کرتا ہے، بشرطے کہ تم نے اللہ کا نام اس کے اوپر لیا ہو، یعنی بسم اللہ کہہ کر کتے کو چھوڑا ہو، تو تم اس شکاری کتے کے پکڑے ہوئے شکار کو کھا سکتے ہو، وہ تمہارے لیے حلال اور جائز ہے۔ دوسری چیز اہل کتاب کا ذبیحہ، اہل کتاب کا کھانا یعنی ان کا ذبیحہ۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اگر کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ذبح کریں جیسے شرعی طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جانور کا خون اچھی طرح سے بہہ جائے، اور دوسری شرط دوسرے دلائل کی بنا پر یہ لگائی جاتی ہے کہ وہ واضح طور پر غیر اللہ کے لیے ذبح نہ کر رہا ہو، وہ عیسائی یا یہودی۔ تو یہ 2 شرطیں اگر ہوں تو اس کا ذبیحہ کھانا حلال ہے اور جائز ہے۔ البتہ اگر اس نے جانور ذبح کیا ہو اپنے کسی مذہبی تہوار کے لیے، جیسے کرسمس وغیرہ ہے، یا اسی طرح سے اپنے مذہبی تہوار کے لیے اس نے کوئی کھانا بنایا ہو، تو وہ جانور جو اس نے اپنے مذہبی تہوار کے لیے ذبح کیا ہے اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا، اور وہ کھانا بھی اس کے لیے، مسلمان کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز یہاں پر اللہ نے یہ ذکر کی کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے علماء نے کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ ایک شرط کا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے کہ وہ عورتیں پاک دامن ہونی چاہیے، اور آج کل یہودی عیسائی عورتیں ان کے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی ہے، عام طور پر یہودی عیسائیوں کی عورتیں بدکارہ ہوتی ہیں۔ دوسری شرط علماء نے یہی قرآن سے یہ اخذ کی ہے، اور وہ یہ کہ جو مسلمان کسی یہودی یا عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کا اپنا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر کوئی وہ اشکال پیش کرتی ہے یا اسی طرح سے کوئی شبہ پیش کرتی ہے تو مسلمان ایسا نہ ہو کہ اس کے شبہ میں آ کر، اس کے اشکال کے اندر آ کر اپنے دین سے مرتد ہو جائے۔ تو یہ شرط بھی علماء نے یہیں سے اخذ کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کا اپنا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ انسان اس عورت کی محبت کے اندر اپنے دین کو ہی گنوا بیٹھے، ایک جائز کام کے لیے اپنے فرض سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب اولاد ہوگی تو جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، عموماً پھر وہ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے دین کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اپنی اولاد کو عیسائی اگر ہے تو وہ عیسائی اس کو بنانا چاہتی ہے، تو یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے
اہل کتاب کی وہ جو عورت ہے، یہودی یا عیسائی وہ جو عورت ہے، اس کا اپنے نبی اور اپنی کتاب شریعت کے اوپر، اپنے دین پر ایمان بھی ہونا چاہیے۔ وہ ملحد نہ ہو، دہریہ قسم کی نہ ہو کہ جو الہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہے، اور اسی طرح سے خالق کے وجود کے قائل ہی نہیں ہے، جیسا کہ یورپ کے اکثر علاقوں کے اندر یا بہت سارے علاقوں کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بظاہر تو عیسائی کہے جاتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دہریے ہوتے ہیں، وہ ملحد ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے خالق کے وجود کے اوپر، کسی مذہب، دین، کتاب کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے، وہ عیسائی ملک کے اندر رہتی ہے، بظاہر اس کی نسبت عیسائیت کی طرف ہوتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وضو کا طریقہ مسلمانوں کو بتایا ہے، اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کا طریقہ بھی ذکر کر دیا ہے، اور ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تمہارے اوپر نازل کر کے، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر تنگی نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا، اللہ کے لیے گواہی کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم عدل و انصاف کو چھوڑ دو، ایسا تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حال میں تمہارا معاملہ اپنے کے ساتھ ہے یا کسی پرائے کے ساتھ ہے، ہر حال میں عدل و انصاف کرنا ہے۔ عدل و انصاف کرنا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی بدعہدیوں کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ ان کے یہ عہد معاہدے توڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کے کلام تورات کے اندر اپنی خواہش کے مطابق تحریف کرتے تھے، اور ان کو جو نصیحتیں کی گئی تھیں ان نصیحتوں کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، یعنی اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور پھر اس کی وجہ سے مسلسل ان کی طرف سے خیانت کا ہونا، یہ سارے کے سارے برے اخلاق، یہ چیزیں ان سے ظاہر ہوتی رہتی تھیں۔ اور عیسائیوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کا بھی ذکر کیا، اور یہ ساتھ ذکر کر دیا کہ انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے توڑ دیے، بدعہدی کی، اور اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کے اوپر عمل نہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک ان کے لیے آپس میں، یعنی ایک دوسرے کے ان کے دلوں میں بغض اور دشمنی کو ڈال دیا۔ تو یہ باتیں ذکر کرنے کا مقصد دراصل مسلمانوں کو تنبیہ کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کو وہ وعدے یاد دلائے گئے ہیں کہ جو وعدے اللہ رب العالمین سے مسلمانوں نے کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے تم بھی توڑو گے، جیسے یہودیوں یا عیسائیوں نے توڑے، تو تمہارا انجام بھی انہی کی طرح ہوگا، اور جیسے ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا، ویسے معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا تم نے خیال کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا ہے، اور وعدہ خلافی بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل، خاص طور پر عیسائیوں کے جو باطل عقائد تھے ان کی تردید فرمائی، اور اسی طرح سے بنی اسرائیل کے اہل کتاب کے جرائم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ اٹھایا، اور اس دوران منافقین کا ذکر بھی ہوا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے تعلقات اہل کتاب کے ساتھ، یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ ان کی تمام قسم کی ہمدردیاں اہل کتاب کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور پھر یہ ان کا معاملہ رہتا ہے منافقین کا اہل کتاب کے ساتھ جو دین اسلام کے دشمن ہیں۔ عیسائیوں کے عقائد کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا جو وہ عقیدہ رکھتے تھے، یعنی ایک تو عقیدہ ان کا یہ تھا، بعض ان کے فرقوں کا، گروہوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں زمین کے اوپر اتر آیا۔ اس کی اللہ نے تردید کی اور فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے۔ اور دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ تثلیث، یعنی تین الہ ماننا کہ تین معبود ہیں، اور ان میں سے تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی بھی تردید کی، اور اس کی تردید بہت سارے طریقوں سے کی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ اپنایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یہ دعوت دیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کو انہوں نے دعوت دی کہ اے بنی اسرائیل، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ نے شرک کی قباحت اور اس جرم کی سنگینی کو بیان کیا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام الہ تھے، معبود تھے، تو ان کو تو اپنی عبادت کی دعوت دینی چاہیے تھی، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الہ نہیں تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور دلیل اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ ذکر کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کی والدہ حضرت مریم صدیقہ ہیں، یعنی وہ سچی ہیں، پاک دامن ہیں۔ فرمایا کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تو یہ اللہ نے دلیل دی ہے ان کے الہ نہ ہونے کی، کیونکہ اگر وہ الہ ہوتے، وہ معبود ہوتے اور ان کی بھی عبادت ہونی چاہیے تھی، یا ان کے اندر الوہیت والی صفات ہوتی اگر واقعی ہوتی، تو پھر انسانوں کی طرح، لوگوں کی طرح وہ کھانا نہ کھاتے اور اس کے محتاج نہ ہوتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ دلیل ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ بڑی تعجب کی بات ہے، تم ان کی عبادت کرتے ہو کہ جو تمہیں اللہ کے سوا نفع اور نقصان نہیں دے سکتے ہیں، یعنی جو خود محتاج ہیں، جو خود محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ عبادت کے قابل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اور دلیل یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی دی ہے کہ اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی اگر تمہیں اس بات سے یہ غلطی لگی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے یا الہ ہیں، کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت حوا کو حضرت آدم سے یعنی مرد سے پیدا کیا۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر صرف عورت سے، ماں سے پیدا ہوئے ہیں اور تم سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بن گئے ہیں یا ان کے اندر الوہیت والی صفات آ گئی ہیں، تو یہ تمہاری سنگین غلطی ہے اور یہ تمہارے غلو کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال اور بھی اس کے اوپر بہت سارے دلائل یہاں پر ذکر کر کے ان کی تردید کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی جو لوگ یہ جو تثلیث والا عقیدہ ہے، تین الہ والا عقیدہ ہے، جو یہ باتیں کرنے سے باز نہ آئیں، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب کی دھمکی دی اور ساتھ ہی ان کو توبہ استغفار کی دعوت بھی دی ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، وہاں پر ایک طاقتور قوم تھی، اس کے ساتھ آپ لڑیں، اللہ آپ کو فتح دے گا اور یہاں پر آپ رہیں گے، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے لڑیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 40 سال تک بنی اسرائیل ایک میدان کے اندر، صحرا کے اندر بھٹکتے رہے، پھر اس کے بعد جا کر ان کو کہیں بیت المقدس کا داخلہ نصیب ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض گناہ اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ ایک گناہ کا خمیازہ انسان کو سالوں تک بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہیں پر ایک اور قصہ بیان ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس قصے کے اندر بہت ساری فائدے کی باتیں موجود ہیں۔ ایک کی قربانی قبول ہوئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، دونوں نے قربانی کی تھی، تو قابیل وہ حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر بیٹھتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حسد کتنی بڑی بیماری ہے، یہ بڑے بڑے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ یہ حسد ہی تھا جس کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا، اور قتل بڑا سنگین جرم ہے، اور اسی طریقے سے گناہ جو ہوتا ہے اس کا انجام پچھتاوا ہی ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو انسان کسی برائی کی بنیاد ڈالتا ہے، کسی برائی کو شروع کرتا ہے، جتنے لوگ اس برائی کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، وہ سارے کے سارے برائی کرنے والے، ان کا گناہ اس برائی کو شروع کرنے والے کے اوپر بھی جائے گا۔ اگر کوئی شخص فیس بک کے اوپر ایسا کوئی پیج بناتا ہے جس کے اوپر بے حیائی کی باتیں نشر کرتا ہے، واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے کسی اور پروگرام کے اوپر کسی برائی کا آغاز کرتا ہے، جو جتنے لوگوں تک وہ برائی پہنچے گی ان سب کا گناہ اس ابتدا کرنے والے، بنیاد ڈالنے والے کو بھی ہوتا رہے گا۔ تو یہ بھی ایک فائدہ یہاں سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ لوٹ مار کر کے، قتل و غارت کر کے زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں،
ان کی سزا کا ذکر ہوا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت کے اندر کاٹ دیے جائے، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ چوری کی حد بیان کی گئی کہ چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، اور قصاص کی فرضیت کا ذکر ہوا ہے۔ قصاص یعنی جان کے بدلے میں جان، اور اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا، یہ قصاص۔ اور یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ پہلی شریعتوں میں بھی، خاص طور پر تورات کا ذکر ہوا کہ اس کے اندر بھی قصاص کا ذکر موجود تھا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے بہت سارے جرائم ذکر کیے گئے ہیں، ساتھ میں مسلمانوں کو نصیحت بھی کی گئی کہ ان کو تم نے دوست نہیں بنانا ہے۔ اور اس پارے کا اختتام اس چیز کے اوپر ہوا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، پھر اس کے بعد مشرکین ہیں، اور پھر اس کے بعد عیسائی ہیں۔ اس طرح سے اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان باتوں کے اوپر ہمیں غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔